مختلف چیزوں کی مختلف نشانیاں اور علامات۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں وہ گھر بد نظری کا ہمیشہ شکار رہتا ہے۔ جو عورت گھر میں بھی پردہ رکھتی ہو اس گھر سے اللہ راضی رہتا ہے۔ بے حیا عورت کا ایک بال کسی گھر میں پھینک دیا جائے تو اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بچے ہوئے سالن کو گندے نالی میں پھینکنے سے 40 سال تک رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جس گھر میں چکور کو پالے جاتے ہیں اس گھر میں کبھی آفتیں نہیں آتی ہیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لیتی ہے وہاں کا رزق 100 سال تک بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کھانے کے اوپر سے پانی پینے سے بندہ بڑھاپے کی طرف جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جس گھر کے آنگن میں رات کی رانی کا پودا لگا ہوا ہو اس گھر میں کبھی زہریلے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ رات کو بکری کا کچا دودھ پی کر سونے سے رات بھر بینائی تیز ہوتی رہتی ہے۔ گھر کے اندر مرغی ذبح کرنے سے گھر میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں 3 بکریاں ہوں وہاں ریس کے دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جس گھر میں پردہ دار عورت رہتی ہے وہاں حیادار بچے جنم لیتے ہیں۔ جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں کبھی کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں زانی عورت رہتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ روٹی کے 15 ٹکڑے کھانے سے آدمی کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جس گھر سے ہمیشہ بدبو آئے تو سمجھ جائیے کہ گھر میں زانی عورت رہتی ہے۔ جس گھر میں شوہر کی نافرمان بیوی رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں خالی کی نچی چلائی جاتی ہے اس گھر میں بیماری جلدی آتی ہے۔ گھر کی مرغی بیمار ہو جائے تو یہ غربت آنے کی بڑی علامت ہے۔ موت سے پہلے پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں کتا بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ بہت جلد فاقہ اور تندرستی آنے والی ہے۔ تربوز کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نیند میں خراٹے لینا سست اور کاہل آدمی کی نشانی ہے۔ عورت کی انگلیاں لمبی ہونا عورت کے عقل مند ہونے کی بڑی علامت ہے۔ مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہو اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ عورت کا اونچی آواز میں بولنا دولت کی لالچی ہونے کی علامت ہے۔ حرام کمائی والا گوشت جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ پپیتا کا بیج سانپ کے زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ دنیا بھر کے عجیب و غریب توٹکے۔ کتا راستہ کاٹ جائے تو راستہ تبدیل کر لیا کرو۔ سفید بلی راستہ کاٹ جائے تو راستہ تبدیل نہ کرو۔ بھینس راستہ کاٹ لے تو دودھ کا پیالہ پی لو۔ بھیڑ راستہ کاٹ لے تو فوراً صدقہ دے دو۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی ہے۔ لوہے کے گلاس میں پانی پینے سے ذہن کم ہوتا ہے۔ کبوتر پالنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی ہیں۔ گھر میں بکریاں پالنے سے دولت بھاگ کر آتی ہے۔ اخروٹ کا پانی پینے سے رات کو گندا پانی نکل جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ زیتون کو ابال کر پینے سے ناخن بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ مچھلی کے سالن کی بو سے گھر میں مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ کپڑے پر کالے دھبے لگ جائے تو لیموں سے دھوئیں۔ بواسیر ہونے پر خارش ہو تو بڑی الائچی کھا لو، خارش نہیں ہوگی۔ زیتون کا آئل بغلوں میں لگاؤ، بغلوں کے بال نہیں آئیں گے۔ اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس بغول کا چھلکا نمکین پانی کے ساتھ لے۔ صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے کبھی سستی نہیں ہوتی۔ سلجم کے پتوں کا پانی پینے سے کبھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ چھینک نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا کو ہاتھوں میں مل کر سونگھ لے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں۔ انجیر کا استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم اور چہرہ دلکش ہو جاتا ہے۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔
गन्ने का रस वजन घटाने का एक बेहतरीन जरिया है। अगर अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना है तो चुकंदर उबाल कर खाएं। खाने के पहले और बाद में वजू करना मोहताजी को दूर करता है। तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें, दिल तंदुरुस्त रहेगा। अदरक की चाय आपके जहनी और आसाबी तनाव को दूर करती है। घर के दरवाजे के पीछे खाक और कूड़ा मत जमा करो, वो शैतान की जगह है। सेहतमंद और चमकदार बालों के लिए चावल का पानी बहुत अच्छा कंडीशनर है। दही आंतों की सूजन के लिए फायदेमंद है। दिन में एक बार दही लाजमी खाना चाहिए। कामयाब वही है जो वादा निभाता है, फौरन से अपनी गलती मान लेता है। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। हलाल रोजी ने दी है वो तरबियत मुझको।